الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے اس امت کو بہت تھوڑی عمریں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، یعنی عموماً اتنی ہی ہوتی ہیں۔ آج کل بھی اگر اوسط نکالی جائے تو 60 سال ہی بنتی ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں 63 سال ہو گئی ہے۔ اوسط عمر ہر انسان کی 63 سال نکلتی ہے، جبکہ پہلی امتوں کی عمریں 300 سال میں جا کے بچہ جوان ہوتا تھا، 900 سال، 1000 سال عمر، 600 سال عمر۔ تو پہلی امتوں کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کا، نیکیاں کمانے کا بہت لمبا عرصہ ہوتا تھا۔ ظاہری بات ہے، اگر ایک آدمی 600 سال زندگی گزارے اور اس میں وہ 300 سال اللہ کی عبادت کر کے دنیا سے جائے، اور ایک انسان جس کی عمر 60 سال ہے وہ 30 سال اپنے رب کو راضی کر کے جائے، تو 30 سال والا اور 300 سال والا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس امت پر اللہ کی بڑی مہربانیاں، بڑی رحمتیں، بڑی عنایتیں، بڑے لطف اور انعام کی بارشیں اللہ پاک نے اس امت پر برسائی ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کبھی فرمایا ہوا اجتباکم، تم چنے ہوئے ہو۔ کبھی فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تمہیں اپنا قرآن کا وارث بنایا ہے۔ تو اس کا کیا حل کیا جائے کہ پہلی امتوں والے تو کوئی 300 سال عبادت کر کے جا رہا ہے اللہ کی، کوئی 400 سال اللہ کی عبادت کر کے جا رہا ہے، اور اس امت والوں کی عمریں ہی اتنی تھوڑی ہیں، تو اس کا کیا حل نکالا جائے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا لها، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے کے دنوں میں، تمہاری عمریں جتنی ہیں ان کے چند خاص دنوں میں بعض ایسی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا کرو، تمہارے لیے وہ تھوڑا سا وقت بھی اللہ پاک کئی سالوں کے برابر بنا دے گا۔ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات،
اللہ پاک کی طرف سے لہریں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، رحمتوں کی، برکتوں کی، لطف و کرم کی، انعامات کی ہوائیں چلتی ہیں چند خاص جگہوں پہ، چند خاص وقتوں کے اندر۔ ان خاص وقتوں کو قیمتی بنا لو، ان خاص وقتوں میں اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر لو، اپنے آپ کو رب کے سامنے سر بسجود کر لو، سجدہ ریز ہو جاؤ، ان خاص وقتوں میں اپنے رب کی عبادت کر لو، تمہیں بھی اتنا ہی کچھ ملے گا جتنا پہلی امتوں والوں کو ملا تھا، بلکہ ان سے بڑھ کر ملے گا۔ انہی خاص ایام میں سے، انہی خاص اوقات میں سے ایک یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں بنسبت باقی اوقات کے، بنسبت باقی ایام کے بہت زیادہ برستی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج 15 شعبان کی رات ہے، یہ اتنی بابرکت رات ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے ایسی بخشش کی ہوائیں چلتی ہیں کہ اللہ پاک اس ایک رات میں، عرب کا قبیلہ ہے بنو کلب قبیلہ، وہ بکریاں پالنے میں بہت زیادہ مشہور تھا، کثرت سے ان کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ قبیلہ کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ پاک اس ایک رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بخشش کی لہر چلتی ہے، بخشش کی ہوا چلتی ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ پاک لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ سارے عرب کے ہر قبیلے میں، ہر گھر میں بکریاں ہوتی تھیں، ہر قبیلہ بکریاں پالتا تھا، لیکن قبیلہ کلب بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، اور اس میں وہ بہت زیادہ مشہور بھی تھا۔ تو یہ ساری مثالیں بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، بے انتہا لوگوں کو اس رات اپنی بخشش سے نوازتے ہیں، اور ان کو جہنم سے، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اور جہنم کے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک اس رات کی برکت سے ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب بھی شعبان 15 شعبان کی رات آ جائے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب یہ رات آئے تو اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، یہ پوری رات قیام کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر گزارو۔ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور جب اگلا دن 15ویں شعبان کا دن آئے تو اس دن میں اللہ کے لیے روزہ بھی رکھو۔ کیوں کرو؟ رات کو کیوں اس طرح اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ؟ فإن اللہ تبارک و تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں سورج کے غروب ہوتے ہی، 14ویں شعبان کا سورج غروب ہوا، 15ویں شعبان کا سورج تو ادھر سے چاند نکلا، جیسے ہی چاند نکلا اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان کی طرف، کما یلیق لشانہ، جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ اس کا مفہوم اللہ ہی کو پتہ ہے کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایسی احادیث یہ متشابہات میں سے ہیں، اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک تین باتیں ارشاد فرماتے ہیں، 3 آوازیں اللہ پاک کی طرف سے لگتی ہیں۔ فیقول الا من مستغفر فاغفرہ،
ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ آج ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوئے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، انبیاء اللہ کی خصوصی حفاظت کے اندر رہتے ہیں، اور انبیاء کے بعد صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ کو اللہ نے گناہوں کے شر سے محفوظ فرما دیا ہے۔ باقی ساری امت سے گناہ ہو سکتا ہے، سب سے گناہ ہوتے ہیں، اور کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگنا چاہتا؟ قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، اللہ پاک قرآن جی میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن اگر دنیا میں کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، يَرَهُ، وہ اس کے سامنے یوں آ جائے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب تیرے سامنے ہے، دنیا میں تو جو کچھ کرتا رہا تیرے سامنے ہے، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ہی پڑھ کے اندازہ لگا لے تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے، خود ہی حساب کر لو، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، اللہ پاک قرآن مجید میں کھول کھول کے بتا رہے ہیں، جب نامہ اعمال سامنے آئے گا ایک دم انسان حیران پریشان، ما علی ھذا الکتاب، میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میں چھوٹے سے چھوٹا کام کیا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، میں بڑے سے بڑا کام کیا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، میں تنہائیوں میں چھپ کر گناہ کرتا رہا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو جو کچھ کرتے رہے وہ سامنے موجود تھا۔ تو آج جتنی بھی ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، سب سے ہو رہی ہیں، وہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے نامہ اعمال میں، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں اس رات میں اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ، اپنا نامہ اعمال جو لکھا ہوا ہے، جو برائیوں سے بھرا ہوا ہے، آج آ کے اسے مٹا لو، میں قلم ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آؤ، ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دینا اے اللہ میری توبہ، میں تمہارے سارے گناہوں پہ اپنی معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، قیامت کے دن زبان کو تالا لگ جائے گا، زبان سے کچھ نہیں بول سکتا، میرے ہاتھ میری گواہی دیں گے میں یہ کرتا رہا، میرے پاؤں میری گواہی دیتے رہیں گے میں یہ کرتا رہا، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جب کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، جسم کے جس حصے سے گناہ کیا ہے اللہ اس حصے کو وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے پر بیٹھ کر وہ گناہ کیا تھا اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، اور نامہ اعمال سے بھی اس کا وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس کا نامہ اعمال بھی صاف ستھرا، اور اس کے جسم کے اعضاء بھی جب کل قیامت کے دن گواہی دیں گے تو یہ گناہ اللہ بھلا دے گا، یہ زمین بھی گواہی دے گی گناہوں کی، لیکن اگر توبہ کر لی ہے تو اللہ پاک اس زمین کو بھی وہ بھلا دے گا۔ تو 15 شعبان کی رات کو اللہ پاک کہتے ہیں آ جاؤ، اپنا معاملہ صاف کر لو، اور پھر اس کے بعد دوسرا کیا اللہ پاک کی طرف سے ندا لگتی ہے، الا من مسترزق فارزقه، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان پریشان ہیں آج وہ سارے رزق کی وجہ سے ہی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں رزق کی وجہ سے، جتنی پریشانیاں ہیں رزق کی وجہ سے، سخت گرمی میں باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا لیکن انسان دھوپ برداشت کر رہا ہے، رنگ پیلا پڑ گیا، رنگ کالا ہو گیا، بیمار ہو گیا، بخار کی حالت ہے، پھر بھی انسان لگا ہوا ہے، کیوں؟ رزق کی خاطر لگا ہوا ہے، چند روپے کما لوں، رات کو جب میں گھر جاؤں میری جیب خالی نہ ہو، میرے بیوی بچے جو ان کی ضروریات ہیں وہ ضروریات کے لیے میرا منہ نہ دیکھتے رہیں، میں ان کی ضروریات جا کے کم از کم پوری کروں،
وہ بھوکے ہوں تو جا کے ان کو کھانا کھلا سکوں، وہ ننگے ہوں تو ان کو کپڑا پہنا سکوں، ان کے اسکول کالج کی میں فیسیں بھر سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں بچوں کے پاس جاؤں، وہ مانگے تو میں کہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، رزق کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ انسان در در مارا مارا پھرتا ہے۔ اور ہم آج رزق کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے نقشوں کے اندر اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں۔ فیکٹری والا اپنے فیکٹری کے اندر اپنا رزق تلاش کر رہا ہے، کارخانے والا اپنے کارخانے میں اپنا رزق تلاش کر رہا ہے، دکاندار اپنے دکان میں اپنا رزق تلاش کر رہا ہے، تاجر اپنی تجارت میں اپنا رزق تلاش کر رہا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی والے وہ اپنے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، مسجد مدرسے والے مسجد مدرسے میں وہ اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ رزق کہاں ہے ہمارا؟ آسمانوں میں ہے۔ یہ جتنے بھی نقشے ہمارے پاس ہیں، یہ جتنے بھی اسباب ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، میرے بھائیوں ان اسباب کی مثال خالی برتن کی سی ہے۔ یہ ہم سارے اپنے خالی برتن اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، رزق ان میں اللہ ڈالے گا، آسمانوں سے ڈالے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ایک ہی بازار میں دو دکانیں اکٹھی کھلی ہوئی ہیں کپڑے کی، ایک کا کپڑا دڑا دڑ بک رہا ہے، ایک وہیں پہ منہ بنا کے بیٹھا ہے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے، کچھ بھی بکری نہیں ہوتی۔ اس کے پاس بھی خالی برتن ہے، اس کے پاس بھی خالی برتن ہے، رزق اس کی دکان میں اللہ نے ڈالا ہے، یہ بھی اپنا سبب لے کر کھڑا ہے، اللہ نے نہیں ڈالا، اسے کچھ نہیں ملا۔ آج ہم اپنے نقشوں کے اندر پریشان پھر رہے ہیں، اپنے اسباب کے اندر پریشان پھر رہے ہیں۔ رزق آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں سے کیسے اترے گا؟ وہ جو آسمان والا آسمان سے اتارے گا اس سے مانگیں گے تو اترے گا نا۔ وہ اس رات میں آ کے آوازیں لگا رہا ہے، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی مانگنے والا، آؤ مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں۔ کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ پوری رات پٹاخے، شرلیاں، اور جناب شیطان نے کیسا ساروں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ تیسری جو آواز لگتی ہے اللہ کی طرف سے، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا، آؤ میں تمہیں تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا دلاؤں۔ کون ہے جو کہتا ہے میری زندگی میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں ہے، میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا؟ سب پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ جس کی کہانی سننی شروع کرو اس کی زندگی کی، ایسے لگتا ہے اس سے زیادہ پریشان انسان تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آدمی اپنی پریشانی لے کر کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ آگے سے اپنی ایسی پریشانیاں سناتا ہے، آدمی اپنی پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ یہ پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ان کو دور کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ کیسے دور کرے گا؟ اللہ پاک پوری رات بیٹھے ہیں، آؤ مجھ سے اپنی مصیبتوں کا چھٹکارا حاصل کر لو، میں تمہاری مصیبتیں پریشانیاں دور کروں گا۔ لیکن انسان اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ وہ پوری رات پٹاخے بجا رہا ہے، پوری رات دیے جلا رہا ہے، اور پوری رات جناب وہ چیزیں کھلا کھلا کے تقسیم ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، جی آج شب برات ہے، کل اتنا رش تھا، جی آگے شب برات آ رہی ہے تو لوگ سامان ابھی سے خرید رہے ہیں، آگے لاک ڈاؤن آ رہا ہے۔ اللہ پاک پوری رات انتظار میں بیٹھے رہیں گے، آؤ بھائی میرے پاس آؤ تو صحیح۔ لیکن شیطان نے کیسے انسان کو بہکا دیا ہے۔ پریشانیاں آسمانوں سے آتی ہیں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں قحط آ گیا، قحط آ گیا، اس نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھی اس کا کوئی حل بتا دو۔ ایک وزیر بیچ میں بڑا سیاںا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو اپنی بات کا جواب مل جائے گا۔ کہ ایک دفعہ ایک ہرن تھا، اس نے کہیں جانا تھا، وہ اپنے بچے، جنگل کا بادشاہ ہے شیر، اس کے پاس رکھوا کے چلا گیا کہ بھی میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے بچے اپنے پاس رکھ لو، جب میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا، آپ بادشاہ ہیں، آپ کو کون چھیڑ سکتا ہے، آپ سے کون چھین سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
وہ چلا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کوئی بہت بڑا چیل آئی، کوئی عقاب آیا، وہ بچہ اٹھا کے لے گیا۔ اب جب وہ واپس آیا ہرن، اس نے کہا جی میرے بچے، تو شیر نے کہا بھئی دیکھو میں تو زمین والوں کا بادشاہ ہوں، زمین کے جانوروں کا، مصیبت زمین سے آئی ہوتی میں اس کا مقابلہ کرتا ڈٹ کے، لیکن یہ مصیبت آسمان سے آئی ہے، یہ اوپر سے آئی ہے، میرا اوپر کوئی زور نہیں چلتا۔ تو اسی لیے جتنی بھی پریشانیوں کے فیصلے آتے ہیں اوپر سے آتے ہیں، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، میرے اعمال ہیں جو بھی ہے، فیصلے اوپر سے آتے ہیں۔ تو ان پریشانیوں کو دور کیسے ہوں گی؟ جب ہم اپنا تعلق آسمان والے سے مضبوط کریں گے، دنیا والوں کے پیچھے مارے مارے پھریں گے، ہماری پریشانیاں کبھی بھی دور نہیں ہونے لگیں۔ اور اس حضرات صحابہ کرام وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عمل بڑی باریکی سے نوٹ کیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کا چناؤ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام ایسے نہیں بن گئے، اللہ پاک نے ان کو خود چنا تھا، اپنے نبی کی صحبت کے لیے حضرات صحابہ کرام کو چنا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باریک باریک بات کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو نوٹ کیا کرتا تھا کہ جو شعبان کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی بہت زیادہ کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کہ میں نے یہ چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے اس میں آپ اتنے زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں کہ اتنا آپ کسی دوسرے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ پورا مہینہ شعبان کا اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کبھی بھی مسلسل 2 مہینے اللہ کے نبی نے روزے نہیں رکھے، مگر شعبان اور رمضان یہ 2 مہینے ایسے ہیں جن میں مسلسل اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ بھئی یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے یغفل عنہ الناس، لوگ اس رات کی، اس مہینے کی برکتوں سے، اس مہینے کی فضیلتوں سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس مہینے میں؟ آپ نے فرمایا اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پورے سال کے اعمال اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں کہ پتہ نہیں کب میرا نامہ اعمال اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اور جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اچھی حالت میں پیش ہونا چاہیے نا، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہم سارے دیکھتے ہیں جو امتحان قریب آتا ہے نا، ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے، تو جس نے پورا سال بھی اپنے کتابیں کھول کے نہیں دیکھی ہوتی وہ بھی بیٹھ کے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں وہ اپنی محنت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جو پہلے 8 گھنٹے محنت کرتے تھے 10-12 گھنٹے کر دیتے ہیں، جو بالکل نہیں پڑھتے تھے وہ بھی پوری رات جاگ کے تیاری میں لگا دیتے ہیں کہ امتحان قریب ہے، ہمارے نمبر اچھے آنے چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہر سال کے، پورے سال کے اعمال اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس میں اللہ اور زیادہ اپنے اعمال کے اندر بہتری کریں، اپنی نماز کو ٹھیک کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، روزے کثرت سے رکھیں، ذکر و اذکار میں، اللہ سے استغفار میں اور زیادہ آگے بڑھیں، اس مہینے کی بنسبت لوگوں میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کا لوگ اہتمام کر لیتے ہیں، شعبان کے مہینے کا کوئی اہتمام نہیں کرتا ہے۔ اور خاص کر اس رات کو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی تشریف لائے، 15 شعبان کی رات تھی، آپ کچھ دیر لیٹے اور پھر ایک دم اٹھ کے چلے گئے باہر۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی، دیکھا آپ جنت البقیع میں اپنی امت کے مرحومین کے لیے دعا اور استغفار کے اندر مصروف ہے۔
میں وہاں سے واپس آ گئی. کچھ دیر بعد اللہ کے نبی بھی واپس آئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے نماز باندھ لی اور اتنا لمبا قیام کیا. پھر اس کے بعد بہت لمبا رکوع اور پھر سجدے میں اتنی دیر تک رہے مجھے یہ گمان ہونے لگ گیا کہیں اللہ کے نبی کی روح ہی تو نہیں قبض ہو گئی. میں ڈر گئی. میں ایک دم اٹھی پھر کہ اتنی دیر ہو گئی ہے جسم مبارک میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے. پھر میں نے آپ کو ٹٹولنا شروع کیا. اندھیرا تھا, اس زمانے میں لائٹیں ہوتی نہیں تھیں. میں نے ٹٹولنا شروع کیا. آپ کے پاؤں مبارک کو میرا ہاتھ لگا اور مجھے حرکت محسوس ہوئی تو میری جان میں جان آئی کہ ابھی اللہ کے نبی حیات ہیں, خیریت سے ہیں, سجدے میں ہیں, اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں, آہوزاری کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, ایک بات تو جیسے پہلے عرض کر دی کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے شب برات منانی ہے, اور برات کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک اس مہینے میں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں لوگوں کے. لیکن اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا تو میں اس کی خوشی اللہ کی نافرمانی کر کے مناؤں, پٹاخے چھوڑوں, دیے جلاؤں, یا اللہ کے آگے رو دھو کے اللہ کے آگے شکرانے کے نفل پڑھوں, اللہ کا قرآن پڑھ کے اللہ کو یاد کروں, خوشی کا اظہار کروں, اے اللہ تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. شیطان نے ہمیں کیسے کاموں کے اندر پھنسا دیا ہے. اور دوسری بات کہ اس رات میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی سے پوری رات عبادت کرنا ثابت ہے. لیکن گھر کے اندر اکیلے دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا ہے اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. تو اب اس کے لیے کئی جگہ پہ نمازیں شروع ہو گئی ہیں, مسجدوں کے اندر ہاں جی کوئی صلاۃ التسبیح باجماعت ہونی شروع ہو گئی ہے. لوگوں کو جمع کرنا, مسجدوں کے اندر آ کے باجماعت ادا کرنا, میرے بھائیوں یہ کہیں سے ثابت رہی ہے. اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر پوری رات بے شک عبادت کریں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا, اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہے. اور اسی طریقے سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا, ایک حدیث میں صرف آتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ اللہ کے نبی نے رکھا, اور وہ بھی ضعیف حدیث ہے. ویسے پورے مہینے میں اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے, نفلی روزہ رکھتے تھے, رکھنا بھی چاہیے, کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے 15 شعبان کے مہینے میں. لیکن 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے, لیکن اس کو سنت سمجھ کر رکھنا یہ علماء کہتے ہیں صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے صرف ایک ہی حدیث ہے اور وہ بھی ضعیف ہے. اس لیے سنت سمجھ کر اس دن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. نفلی طور پہ روزہ رکھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, پورے مہینے میں روزہ رکھے. ہاں علماء فرماتے ہیں 27 شعبان کے بعد سے روزے نہیں رکھنے چاہیے, کیونکہ آگے رمضان کی تیاری کرنی ہے, جسم میں کمزوری زیادہ آ جائے گی, اس سے رمضان کے روزوں کا خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے پورا مہینہ روزے رکھ سکتے ہیں, 27 کے بعد پھر تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.